تیسرا جمعہ مبارک ہے کہ ہم اللہ کی اس لغیب کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جس محبوب کریم علیہ السلام کا اللہ نے اس لغیب کتاب کا نزول فرمایا ہے، اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے کہ جو رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، تو جس محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی اتنی شان اور اتنی فضیلت ہے جس نبی کو عطا فرمائی، اللہ اس نبی کو کتنا مقام، اس محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جس نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب کا نزول فرمایا ہے، اس کتاب کی اتنی شانیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، یہ کتاب کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گی، سفارشی بن کر رب کی بارگاہ میں یہ اللہ کا قرآن حاضر ہو جائے گا کہ مولا یہ دنیا میں رہ کر مجھے تلاوت کرتا رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے، تو آج میں اس بندے کو کہیں اور نہیں جانے دوں گا، آج میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، آج اس کو اپنی جنت میں جگہ لاتا ہوں۔ تو یار جس نبی پر یہ لغیب کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ نازل ہونے والی کتاب کا شفاعت فرمائے گی اس پڑھنے والے کی، تو جو محبوب کریم علیہ السلام کا غلام ہے، جو حضور کا پکا سچا امتی اور نام لیوا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے اس امتی کی شفاعت فرمائے، کتاب شفاعت فرما رہی ہے، تو جس نبی پر یہ نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی کل قیامت کے دن اپنے امتی کی شفاعت فرمائے۔ یہ شان ہے اس کتاب کا، یہ مقام ہے اس کتاب کا، جو رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی قلب اطہر پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو قرآن میں والی کتاب ہے، اگر ہم اس کتاب کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، اب ایک پہاڑ ہے، کتنی مضبوط چیز ہے، آج اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سراخ کر کے بارود بھر کر اس کو توڑا جاتا ہے، لوہے کی چیز سے، لوہے کی جس کو سبل کہتے ہیں پنجابی میں، چھینی کہتے ہیں پنجابی کے اندر، ایسے اوزاروں کے ساتھ اس پتھر کو توڑا جاتا ہے۔ وہ کتنا مضبوط پتھر ہے کہ جس کو توڑنے کے لیے آج انسان ہیوی مشینری کا استعمال کر رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہیوی اور جدید آلات کا استعمال کر رہا ہے، تو اتنا ہی مضبوط چیز ہے پتھر، تو اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ اپنی لغیب کتاب میں فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ہم اس لغیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پتھروں پر نازل کرتے، تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ شان ہے اس کتاب کی کہ ایک جیسے میں نے مثال کے ذریعے آپ کو بتایا کہ ایک کتنی مضبوط چیز ایک پتھر ہے، تو یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے، اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ اتنی عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ اتنی مضبوط چیز
پہاڑ جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ وہ مضبوط ترین چیز پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ یہ وہ بلند کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے جو رب وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب ادب فرمایا۔ تو قربان جاؤں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کہ رب وحدہ لا شریک نے اس کتاب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب ادب پر نازل فرمایا۔ یہ وہ بلند کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام آپ کے غلام، آپ نے قرآن مجید خود پڑھا، اس کو سکھایا، اس کو بتایا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کو سمجھا کرو۔ اور محبوب کریم علیہ السلام اگر کسی کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کرتے تھے تو اس سے پہلے پوچھتے تھے کہ قرآن مجید کا علم اس کو اگر آتا ہوتا تو اس کو حاکم مقرر کرتے۔ یہ شان ہے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، اور اس کتاب کے پڑھنے کے کچھ قاعدے بھی ہیں، طریقے بھی ہیں۔ سب سے پہلا جو ادب ہمیں بتایا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا اس وقت تک جب تک تم پاک صاف نہ ہو۔ تم پاک ہو، صاف ہو، باوضو ہو تو پھر اس کتاب کو چھو سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ناپاک ہیں تو اس کتاب کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ کس قدر بلند رتبہ کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے جو رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی قلب ادب پر نازل فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام خود بھی پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے تھے، حضور کے غلام تلاوت فرما رہے ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام تلاوت سن رہے ہیں۔ اچانک حال یہ ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو ٹپک پڑے، حضور رو پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو آ رہے ہیں، وہ مبارک آنکھ کے قطرے آنسو کے وہ جاری ہو رہے ہیں، تو حضور کے غلام بھی رو پڑے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب صحابہ بھی اچانک سب رونے لگے تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جب سارے صحابہ کی کیفیت بھی یہ ہو گئی، حضور کی تو پہلے ہی یہ کیفیت تھی، اور جب سارے صحابہ کی بھی یہ کیفیت ہو گئی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نے ہمارے آنسو نکال دیے ہیں، ہمارے آنسو آ گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے برکت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ یہ اس قرآن کی برکت ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے۔ تو جیسے پہلے پچھلے دو جمعے یہی بات عرض کی ہے کہ اس قرآن کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آنسو کیوں ٹپکے تھے؟ اس لیے کہ وہ محبوب کریم علیہ السلام عربی جانتے تھے، اور ان سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی جو آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے وہ بھی جانتے تھے، سمجھتے
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے پہلے اس کی عظمت کا دل میں ہونا ضروری ہے، پختہ بندے کا یقین کا ہونا ضروری ہے کہ جس لالائٹ کتاب کی ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ کتاب رب وحدہ لا شریک کا سچا کلام ہے، اس رب کا یہ سچا کلام ہے جس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس نے اس سچے کلام کو اپنے سچے نبی پر نازل فرمایا ہے جو حق لے کر آنے والی ذات ہے، وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات، حضور سچ لے کر آئے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو آنسو تو اسی انسان کی آنکھوں سے آئیں گے جس کو پتا ہوگا کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ غیروں کا ذکر کر رہا ہے، جہنم کا ذکر کر رہا ہے، اپنے عذاب کا ذکر کر رہا ہے، تو بندے کو تلاوت سن کر پھر اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلتے ہیں، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تلاوت کے دوران جب بندے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، آنسو نکل پڑے قرآن کی تلاوت کے وقت، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ لو وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ دعا قبول فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے، کتنی شان ہے، اس کی تلاوت کرتے وقت جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ یہ شان ہے اس کتاب کی تلاوت۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب بھی آپ تلاوت فرماتے تھے پرندے، انسان، جتنی بھی مخلوقات ہوتی تھی سوائے فرشتوں کے وہ سارے سنتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اتنی خوبصورت آواز تھی کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور جب وہ تلاوت کرتے تھے نازل ہونے والی کتاب آسمان سے زبور مقدس کی تلاوت کرتے تھے، تو اس وقت سوائے فرشتوں کے مخلوقات جو ہوتی تھی وہ جمع ہو جاتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور نازل کی تھی اس کی تلاوت کرتے، اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ہمیں تلاوت کرنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب کسی قرآن کو پڑھو تو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا، ترتیب کے ساتھ پڑھا، زیر زبر کو دیکھ کر پڑھا۔ جب زیر زبر میں فرق آ گیا، معنی میں فرق آ جائے گا، اس کی وجہ سے ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جائے اچھے طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ زینت سے، یہ اس کے پڑھنے کا ادب ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور نازل ہوئی، آپ تلاوت کرتے سارے سنتے تھے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اعتبار جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو کتاب نازل فرمائی، وہ قرآن مجید فرقان حمید بابرکت کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے ایک غلام تھے، وہ میدان جنگ میں انہوں نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرماتے، اور جب تلاوت فرماتے تو وہ ان کا ایک گھوڑا تھا جو بندھا ہوا تھا، وہ کچھ حرکت میں آ گیا، جب وہ تلاوت کرتے یا آرام کرتے تو وہ گھوڑا جو ہے اس طرح حرکت میں آ جاتا، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے غلام
حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس گھوڑے نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تو نے کس جگہ پر خیمہ لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہ حضور فلاں مقام پر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کس جگہ پر تو نے خیمہ لگایا ہے اس جگہ پر ایک شہید کی قبر، ایک بندہ ہے وہ شہید ہوا ہے۔ تو شہید کا تو مقام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں پتہ نہیں ان کی زندگی کا۔ وہ تو زندہ ہیں، اللہ سے رزق بھی کھاتے ہیں اور اپنی قبر میں وہ زندہ ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے شہید کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی قبر انور جو ہے، اس کی جو قبر ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری نگاہ تو صرف یہاں تک ہی ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے اس نے تجھے آرام نہیں کرنے دیا، تیری نگاہ تو بس یہاں تک ہی ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر ہے، جس قبر کے نزدیک تو نے خیمہ لگایا ہے، وہ قبر ایک شہید کی قبر ہے، اور یہ وہ شہید تھا جس کو اللہ کے قرآن سے پیار تھا، اس کی تلاوت کیا کرتا تھا اور یہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر میں پہنچ چکا ہے اور اب قبر میں بھی یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے اس کتاب کا، اس کتاب کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ باقی کسی کتاب کو یہ شان نہیں ملی، نہ زبور، نہ انجیل، نہ تورات، کسی کتاب کو یہ شان نہیں ملی کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اللہ کے فرشتے نازل ہوں۔ یہ شان ملی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ملی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے جو قلب اطہر پر یہ قرآن لا ریب کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے یہ شان اس کو عطا فرمائی ہے کہ اس کو تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کر اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ یہ شان ہے اس کتاب کا، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے اس کتاب۔ تو جو کتاب جس کو پڑھنے کی یہ عظمت ہے، جس کو پڑھنے کی یہ شان ہے کہ وہ اس کو پڑھنے سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو جس محبوب کریم علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے اس محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا، حضور کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، حضور کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی جو ہیں، انگریز جو ہیں، وہ بھی اس بات کو مان گئے ہیں کہ اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ کا قرآن قرآن مجید۔ یہ کچھ سمجھنے کی بات اگر ہے تو وہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے تو قرآن مجید سے سمجھ آ سکتی ہے، اللہ کے قرآن سے سمجھ آ سکتی ہے۔ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ غیر مسلم ہے، انگریز ہے، آج تو جس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اللہ کے اس قرآن کی وجہ سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آگے سے ہونا چاہیے تھا، ترقی کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، معیشت کے اندر، ہر چیز کے اندر ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ نازل ہوئی ہے، ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو کتاب کو سمجھا کچھ نہیں۔ تو اس کی تلاوت کے آداب میں یہ بات ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے پہلے اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس کی عظمت اس کتاب کی دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے، دل کے اندر کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، جس کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے سچی کتاب اپنے سچے نبی پر نازل کی۔
جب دل میں عظمت ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے پڑھ لکھ کے آیا تو بس دیکھا پڑھ لیا بس بند کر کے رکھ دیا۔ جب اس کو دل کو عظمت میں، اس کتاب کی عظمت دل میں ہوگی، جو بھی کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کتاب کی شان اور عظمت دل میں ہوگی تو پھر ہی یہ کتاب کی فائدہ دے گی۔ یہ ہمارے شیخ صاحب یہ بیٹھے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے تصویر کو کہ 35 فیصد دوستو، یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے یہ کتاب اسی وقت ہمیں فائدہ دے گی جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی عظمت دل میں سمجھ کر اس کو پڑھیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کتاب کو سمجھتے کچھ نہیں، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے درمیان میں چھوڑنی پڑے تو چھوڑ کے ہم چلے، ہم تلاوت یہاں دوبارہ نہیں پڑھتے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی عظمت ہمارے دل میں دی، کتاب کو ہم نے سمجھا کچھ نہیں، کہ جب اس کی تلاوت ہو ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، ہماری تلاوت ٹھیک ہے ہوگی، ہم یہ جانتے ہیں جب اس کی تلاوت ہو تو پھر یہ اس کو سننا چاہیے، کیونکہ اس کتاب کا پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ نماز سے فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے گا، روزے سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب اس کو روزہ سمجھ کے رکھا جائے گا، حج سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب اس کو حج سمجھ کر ادا کیا جائے گا، عمرے سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب عمرہ سمجھ کے ادا کیا جائے گا۔ تو قرآن بھی فائدہ اسی وقت دے گا جب اس کو عظمت اس کی دل میں ہوگی، اس کو اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھا جائے گا تو پھر ساری عبادت ہے ہمیں وہ فائدہ پہنچا۔ پھر نماز بھی بے حیائی سے روکے گی، برے کاموں سے روکے گی۔ آج یہی وجہ ہے نماز کو ہم نماز سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو بار بار بے حیائی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ویسے چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز گروہوں میں حاصل نہیں ہوتی، کہ ہم نماز سمجھ کر جب تک نہیں پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ بھی حاصل فائدہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی عبادت کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو اس انداز سے کیا کرو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کرو تو اس انداز سے کیا کرو کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس طریقے سے، اس انداز سے رب کی عبادت کیا کرو کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر توفیق عطا فرمائے۔